على أشرف الأولين والآخرين وسيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد صل على محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین مني وأنا من الحسین صلوات پڑھیں محمد آج 9 محرم الحرام ہے. منزل فضائل تو آج کے روز نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس خاطر انسان کو خلق کیا، جس خاطر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور خصوصاً مومنین کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی ایک ذمہ داری یہ لگائی کہ مومن وہی ہوگا جو سید الشہداء کی عزاداری کرے گا. ماشاءاللہ توجہات ہیں آپ کی. مومن وہ ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے. مومن وہ ہوگا جو حسین سے محبت کرنے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنا سر کٹا دیا. حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے اصحاب کو قربان کر دیا. حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. حسین وہ ہے کہ جس نے اپنی خواتین کی بے حرمتی کو برداشت کر لیا. حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس کو قربان کر دیا اس خاطر کہ اللہ کا دین بچ جائے. حسین نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ کا دین بچ جائے. اگر آپ کی توجہات ہے، رسول اللہ فرما رہے حسین منی وانا من الحسین. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول اللہ سے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے رسول حسین سے ہو سکتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیونکہ ان کی اولاد سے ہیں. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے، یہ بات ہمیشہ سمجھ میں آتی تھی کہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے. بی بی کی اولاد ہے تو رسول سے ہی حسین ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول سے حسین ہے اور حسین سے رسول ہے؟ یہ بات سمجھ میں جب آئی جب کربلا واقع ہوئی. کربلا کے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حسین منسوب تھے رسول سے، کربلا کے بعد رسول منسوب ہو گئے حسین سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حسین وہ شخصیت کہ جس نے اپنا سب قربان کرنے کے بعد، اپنی ساری توانائی کو قربان کرنے کے بعد، اپنی سارے مال و متاع کو قربان کرنے کے بعد جس چیز کو بچا لیا وہ چیز خدا کا دین ہے. وہ دین پروردگار ہے کہ جس کو حسین بچا کر لے کر آئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حسین نے سب کچھ قربان کیا تو کیا مجلس عزا صرف شیعوں کے لیے ہے؟ توجہ فرمائیے. مجلس عزا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. مجلس عزا صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے. مجلس عزا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مجلس عزا صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجلس کسی شیعہ کی نہیں ہے، یہ مجلس کسی سنی کی نہیں ہے، یہ مجلس کسی مسلمان کی نہیں ہے، یہ مجلس کسی کافر کی نہیں ہے. یہ مجلس ہر اس شخص کے لیے ہے. ذکر حسین، جلوس حسین، مجلس حسین ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ ضمیر پکار کر کہتا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کون ہے امام حسین کہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں انسانیت کی خاطر. جو انسان ہوگا
جس کے اندر دل دھڑکتا ہوگا، جو انسان ہوگا جس کے اندر انسانیت پائی جائے گی، وہ حسین سے پیار کرتا ہوا دکھائی دے گا، ماشاءاللہ. چاہے وہ کافر ہو، کچھ عرصے وہ کافر رہے گا، لیکن یہ حسین کا کمال ہے کہ کچھ عرصے کافر رہنے کے بعد جب حسین کو دیکھ کر اپنی زبان پر بارہا حسین حسین کو لے کر آئے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی زبان پر جتنی کثرت سے ذکر حسین بڑھتا جائے گا، اب بعد میں حسین اس کے اندر یہ تبدیلی کریں گے کہ اس کے اندر اتنا ہی توحید جھلک نظر آئے گی، ماشاءاللہ. اتنا ہی یہ اللہ والا ہوتا چلا جائے گا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اور پھر ایک اور مقام پر فرمانے لگے کہ حسین سفینہ نجات ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، حسین نجات کی کشتی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے حسین. حسین سفینہ نجات، نجات کی کشتی. نجات یعنی کوئی مشکل میں گرفتار ہوگا اسے نکالنے والے کو حسین کہتے ہیں. ماشاءاللہ. کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اس مصیبت سے نکالنے والے کو حسین کہا جاتا ہے. حسین سفینۃ النجات. ایک کشتی، ایک سفینہ حضرت نوح نے بنایا. ماشاءاللہ. توجہ فرمائیے گا، ایک کشتی حضرت نوح نے بنائی. جب اپنی کشتی کو بنا لیا تو بنانے کے بعد حکم ہوا پروردگار کا کہ اے نوح اس کشتی کو لے کے چلو، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، ماشاءاللہ. جو اس کشتی سے دور ہو گیا وہ برباد ہو گیا، وہ غرق ہو جائے گا. حضرت نوح کا فرزند اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکا، ان کی زوجہ اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکی تو ہلاک ہو گئے. لیکن نوح کی کشتی صرف حضرت نوح کے وقتوں میں تھی. ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی، حضرت نوح کی کشتی صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی. کشتی بنی، کشتی میں لوگ سوار ہوئے، اب جو اس وقت سوار ہو گیا وہ ہدایت پائے گا. لیکن یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین سفینہ نجات ہے، یعنی جب جس عمر میں، جس مقام پر، جس علاقے میں، جہاں کہیں بھی جس کو ہدایت ہو گئی وہ حسین کے لشکر میں آ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا. ماشاءاللہ. کیونکہ حسین سفینہ نجات ہے. حسین وہ کشتی ہے کہ کوئی موقع بھی ہو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا. اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس یہ دن ہے رونے کے دن، یہ دن ہے گریہ کرنے کے دن. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دن بہت خوش نصیب ہے. وہ امام رضا فرماتے ہیں کہ بہت خوش نصیب ہے وہ کہ جو میرے جد حسین پر گریہ کرتا ہے. بہت باوقار ہے وہ. بارہا فرمانے لگے یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، تمہیں جب کسی مصیبت پر رونا آئے، اگر تمہارے پاس مال ختم ہو جائے، تمہارے پاس دولت ختم ہو جائے، تمہارے پاس شہرت ختم ہو جائے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم مشکل میں گرفتار ہو، تمہارے یہاں کسی کی رحلت ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، کوئی مر جائے، جس قسم کی مصیبت تم پر آ سکتی ہے، اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب کبھی تم پر مصیبت آئے اور تمہارا دل چاہے کہ تم اس مصیبت پہ گریہ کرو، تمہارا دل چاہے کہ اس مصیبت پہ تم آنسو بہاؤ، تو یاد رکھنا اس مصیبت پہ نہیں، میرے جد حسین پہ آنسو بہاؤ. میرے جد حسین پہ آنسو بہانا. کون حسین ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کے آنے کے بعد جب آغوش رسالت میں آئے ہیں تو رسول نے گریہ کرنا شروع کیا ہے. حضرت آدم، آپ ایک اور منزل سے گزرے کہ حضرت آدم جب اس سرزمین پر آئے جسے کربلا کہتے ہیں تو کچھ ایسا زخم لگا کہ ان کے وجود سے خون بہا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم امیر المومنین رسول اللہ، جو کوئی اس سرزمین سے گزرا، توجہ کیجئے گا، بس مصائب کی منزل میں داخل ہو گیا ہوں، کہ جو کوئی اس منزل سے گزرا جسے کربلا کہتے ہیں، انبیاء اس منزل سے گزرے، روایات اہل سنت شیعہ سب نے اس کو لکھا،
جب وہ اس منزل سے گزرے تو اس کو کہا جاتا ہے کرب و بلا، یعنی مصیبت والی جگہ۔ جب یہ سب اس مشکل سے گزرے تو مصیبت میں مبتلا ہوئے، ان پر مصیبت آئی، لیکن جب حسین اس جگہ پر آ گئے تو اب حسین کے جانے والوں کے لیے اس کو استراحت قرار دیا گیا، آرام کی جگہ قرار دی گئی کہ حسین اب اس جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ جگہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے، کہ جہاں ہر نبی نے اپنے آنسو بہائے، ہر نبی نے اس مقام پر اپنا خون شامل کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اور آج 8 محرم ہے، آپ زیارت کریں گے شبیہ ذوالجناح کی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کا ذکر سنو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھنا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس فرش عزا پر آپ آئے ہیں، یہ فرش عزا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ فرش عزا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ جگہ، یہ مقام، وہ مقام ہے، وہ منزلت ہے کہ جس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو قبہ حسینی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں، قبہ حسینی کون سی جگہ ہے؟ خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شوستری لکھ رہے ہیں کہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبہ حسینی کیا ہے؟ کہ قبہ حسینی وہ مقام ہے کہ جہاں مولا کی قبر اطہر ہے، اور اس کے اوپر کا جو مقام ہے، جو گنبد ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے قبہ حسینی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے روایات میں آیا کہ جب تم کربلا کی سرزمین پر داخل ہو، کل کے اعمال ذکر کروں، کل کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، جب آپ کل عاشور کے دن اپنے گھروں سے عزاداری کے لیے نکلے تو ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے جو مولا نے اپنی زندگی میں بارہا کہتے رہے مولا کہ تم نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والے، مولا سے عشق کرنے والے جب مولا سے رخصت ہو کے جاتے تھے تو مولا ان سے فرماتے تھے کہ کربلا کی زیارت کو نہیں بھولنا، تمہیں کربلا کی زیارت کو نہیں بھولنا۔ امام کے پاس ایک شخص پہنچا کہ امام میرے پاس زیادہ سفر نہیں ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کربلا کا سفر کر سکوں۔ مولا نے کہا کسی سے ادھار لے کے کربلا چلے جانا۔ کہ مولا میں ادھار نہیں لے سکتا، مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا کربلا جانے کے لیے، میرے کچھ لوگ، میرے دوست ایسے نہیں ہیں۔ تو مولا فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو میرے حسین کی زیارت کرو اور کوئی سبیل، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہا کہ تم کسی طرح اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ، تو یاد رکھو کھلے آسمان کے نیچے جانا اور ایک دفعہ پکار کر کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو۔ یہ تمہارا حسین کو سلام کرنا، اپنی چھت پر جا کر، اپنے گھر پر کھڑے ہو کر کھلے آسمان کے نیچے، ایسے ہی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جو ہم کربلا نہیں جا سکے، ہم نے کل یہ اس وظیفے کو انجام دینا ہے کہ مولا آپ ہمیں وہاں نہیں آپ نے وہاں نہیں بلایا، ہمیں اذن دیجئے، 40 آنے والا ہے، 40 اپنے مولا کے پاس کریں۔ مولا یہ روز آنے والے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کے ذکر کریں۔ لیکن کیا ہوا، کتنے کریم ہیں یہ اہل بیت، آپ کے فضائل یہ اہل بیت سن کر، مصائب اہل بیت سن کر آنسو وجود سے جاری ہیں، آنکھوں سے جاری ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حسین نام ایسا ہے کہ یہ نام آتا ہے تو انسان کے آنسو آتے ہیں۔ یہ نام ایسا ہے کیوں کہ اس کو فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اس حسین کو بڑی مصیبت سے، بڑی مشکلات سے پالا گیا ہے، اس خاطر کہ لوگ حسین کے ذریعے سے نجات پائیں، لوگ حسین کے واسطے سے نجات پائیں، اور صرف حسین کے واسطے سے نہیں، حسین سے جو منسوب ہوتا رہا، جو حسین سے منسوبیت کی طرف بڑھتا رہا۔ یعنی جب ہمارے ہاں کسی کے شادی کے مسائل ہوتے ہیں تو علی اکبر کا واسطہ دیا جاتا ہے، جناب قاسم کا واسطہ دیا جاتا ہے، جناب کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو علی اصغر کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ یہ کربلا سے پہلے رویہ نہیں تھا، یہ کربلا سے پہلے
اس طریقے کی لوگ زندگی نہیں گزارتے تھے. یہ کربلا وہ ہے کہ جس نے ہر ایک مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد حل دے دیا کہ اب تم نے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی. حسین نے ایسی قربانی دی، اب جو کچھ جہاں کچھ بھی چاہیے اس دروازہ حسین پر آؤ، حسین سب عطا کریں گے. حسین سب عطا کرنے والے ہیں. چلا امام کی بارگاہ سے. امام اجازت دیجئے، امام تقی کا میں نے عرض کیا ہے کہ امام کی بارگاہ سے چلا. امام اجازت دیجئے کہ آپ کے جد حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. امام کیا فرمانے لگے؟ جاؤ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے اور میرے لیے جا کر دعا کرنا. جب جاؤ کربلا، کوئی عام شخص نہیں ہے. جب ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو ہم اس سے التماس سے دعا کہتے ہیں. ہمارا چاہنے والا، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا جب کوئی کربلا کی زمین پر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جانا امام کو ہماری جانب سے سلام کہنا اور ان سے یہ عرض کرنا کہ ہماری مشکلات ہیں، ہمارے ساتھ کیا مسائل درپیش ہیں، اس کے حل کے لیے مولا سے دعا کرنا. لیکن توجہ آپ فرمائیے گا، یہ کوئی عام شخصیت حسین سے دعا کے لیے نہیں کہہ رہی. امام وقت ہیں، امام تقی وقت کے امام ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور میرے لیے جا کر دعا کرنا. پلٹ کر آئے لوگ. امام حسین کی زیارت کے بعد جب لوگوں نے اس کو امام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، جب واپس پلٹ کر آئے تو اس سے کہنے لگے کہ تم دعا کرتے امام کے لیے، وہی اول بھی ہیں، وہی اوسط بھی ہیں، یہ سارے امام ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے، کیا وجہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے امام وقت دعا کرتا، تم کیوں دعا کر رہے ہو؟ جب پہنچے امام کی بارگاہ میں، امام سے سوال ہو رہا ہے، مولا یہ بتائیے، آپ خود اپنے لیے شفا مانگ سکتے ہیں، آپ دوسروں کو شفا دینے والے ہیں، آپ دوسروں کو زندگی بہتر گزارنے کا سلیقہ دینے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے مولا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے حسین سے دعا کرنا؟ تو امام فرما رہے ہیں، ہم اہل بیت جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حل ملے تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر اہل بیت کو، معصومین کو کوئی حل چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مشکل سے نکالا جائے لیکن حسین کے وسیلے سے نکالا جائے. حسین کے وسیلے سے نجات ملتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، حسین سفینہ نجات، حسین چراغ ہدایت، حسین وہ کہ جن کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے. اور جو امام کا دشمن ہے، کیا وجہ ہے امام کی؟ عشرے میں اس کو ذکر نہیں کر سکا تھا. کیا وجہ ہے امام کی کہ امام نے جب اپنے گھر سے سفر کیا ہے تو لوگ امام سے کہہ رہے تھے کہ بیعت کیوں نہیں کر رہے، بیعت کریے، بیعت کیجئے. بارہا تکرار بڑھ رہی ہے کہ بیعت کرتے رہیے، بیعت کرتے رہیے. اس پر کسی نے خوبصورت جملہ یہ کہا کہ جب آ کر لوگ یہ کہنے لگے کہ سب نے بیعت کر لی، حسین نے بیعت نہیں کی، حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، حسین بیعت کر لیتے، تو کوئی کہنے لگا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی پھر کسی کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ حسین وہ شخصیت ہے کہ جس نے، جو رسول سے سب سے قریب ہے، جس نے دین بچانے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسے حسین کہتے ہیں. جس نے اپنے نانا کی امت کو سرخرو کر دیا کہ دین محمدی کسی خاطر مٹ نہیں سکتا. یہ دین محمدی، وہ جو یزید حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا تھا، وہ جو ان چیزوں کو مخلوط کر رہا تھا، امام حسین اس کی خاطر نکلے کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک حسین زندہ ہے تو اس وقت تک محمد کے دین پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. جب تک حسین ہے محمد کے دین کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. اور اس کے بعد کیا کارنامہ کیا حسین نے؟ ایسی قربانی پیش کی کہ اس کے بعد کسی کا یزید بننے کا دماغ میں خیال تک نہیں آیا. کیوں؟ یزید اتنا بزدل ہے، یزید اتنا ڈرپوک ہے کہ 32 ممالک کی افواج کو بلا رہا ہے. توجہ کرنا ہے آپ. یزید
اتنا ڈرپوک، اتنا بزدل کہ 32 ممالک کی افواج کو بلا رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ. اور حسین اتنا سخی ہے، حسین اتنا بہادر ہے، حسین اتنا شجاع ہے کہ شب عاشور 72 کو بٹھا کر چراغ بجھا کے کہہ رہا ہے جسے جانا ہے چلے جاؤ. یہ ہے حسین. اور یزید میں فرق. یزید وہ کہ جو جنگ کی خاطر خود نہیں آ رہا، حسین اپنے گھر سے جنگ کی خاطر چل رہے ہیں. اور صرف جنگ کی خاطر نہیں چل رہے، اس لیے چل رہے ہیں کہ ان کے نانا کا دین بچ جائے. اس لیے اپنے گھر سے چل رہے ہیں کہ ان کے نانا کا دین بچ جائے. اور حسین نے کیا کیا؟ مصائب منزل پر پہنچ رہا ہوں. حسین نے قربانیاں پیش کی، مختلف قربانیاں آپ مسلسل سن رہے ہیں. حسین وہ ہے کہ جو بچپنے سے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. کیا برس تھی جب حضرت زہرا کی شہادت ہوئی؟ کیا برس تھی؟ بہت کم عمر تھی نا. آپ نے وہ روایت بارہا سنی، بارہا آپ وہ روایت سنتے ہیں کہ امام حسن مجتبی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. امام کا گھر بہت نزدیک تھا مسجد کے ساتھ، لیکن امام اس گھر میں جاتے تھے تو کچھ سفر کر کے امام جاتے تھے. جب لوگ پوچھنے لگے مولا کیا وجہ ہے اس گلی سے نہیں گزرتے، بہت نزدیک ہے کہ آپ گھر پہنچ جائیں، مسجد پہنچ جائیں گے. فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم، میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک ظالم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا. اس کے بعد حسین حسن سے برداشت نہ ہوا. یہ حسین کی مصیبت ہے کہ بچپنے سے مصیبت میں چل رہے ہیں. پھر عمر کا کچھ بڑھنا ہے، عمر کچھ بڑی ہے، اضافہ ہوا ہے. تو کیا دیکھا کہ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بابا کہ جو خیبر اکھاڑنے والا ہے، وہ بابا جو خندق اکھاڑنے والا ہے، وہ بابا کہ جس کے بازوؤں میں سب سے زیادہ طاقت ہے، جب وہ مسجد سے آنے لگے تو ایک جانب سے حسن نے تھاما ہے، دوسری جانب سے حسین نے تھاما ہے. علی وہ جو خیبر اکھاڑنے والا، حسین علی کی مصیبت دیکھ رہے ہیں، علی سے چلا نہیں جا رہا. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، گریہ ہو رہا ہے. جب یہ گریہ ہوتا ہے حضرت زہرا دعا دیتی ہیں، اور صرف بی بی دعا نہیں دیتی، بی بی کے ساتھ ایک 4 سالہ معصومہ ہے جو کربلا سے، جو شام سے بی بی کے ساتھ ہمیشہ مجلس عزا میں آتی ہے. آنے کے بعد گریہ کرنے والوں کو دیکھ کر، رونے والوں کو دیکھ کر بارہا یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو وہ بی بی کہتی ہے اے سکینہ، جس حسین پر تم روتی تھی تو تمہیں تماچے لگتے تھے. جس حسین پر تم روتی تھی تو تمہیں تماچے لگتے تھے. یہ تمہارے بابا پر رو رہے ہیں. اب سنیں گے، میں حسین کی رخصت پڑھنی ہے، مجھے حسین کی رخصت کی طرف بڑھنا ہے. اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں گے. حسین چلے کربلا. اب جو کربلا پہنچے، 2 محرم الحرام کو حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد یہ سوچا کہ اب اس زمین کو خریدا جائے. حسین نے یہ جاگیر خریدی اور اس کا عنوان دیا علی اکبر کے نام، جناب علی اکبر کے نام. اس جاگیر کو کرنے کے بعد مولا نے یہ جاگیر اس قبیلے کے نام کی کہ یہ قبیلہ تم اب اس کی دیکھ بھال کرو گے، یہ تمہارے حوالے ہے. اب حسین چلے ہیں. 7 محرم الحرام ہوئی کہ حسین کے بچوں پر پانی بند. 7 محرم ہوئی کہ حسین کے خیموں میں اب کوئی پانی نہیں لے جا سکتا. اور جب 9 محرم، آج کا روز جو گریہ کرنے آپ بیٹھے ہیں، آج کا روز یعنی 9 محرم کا روز آنا تھا کہ حسین پر مصیبت یہ آئی کہ حسین کے خیمے میں ایک بوند پانی نہیں ہے. کہیں علی اصغر تڑپ رہے ہیں، کہیں سکینہ تڑپ رہی ہیں، کبھی چچا عباس کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں پانی پلائیے. سنیں گے عزاداروں، کبھی ان کے پاس پڑھ رہے ہیں. اب جب یہ سب کی شہادت ہو چکی کربلا میں، حسین نے اپنے سب کو قربان کیا. کبھی علی اکبر کو قربان کیا، کبھی قاسم کو قربان کیا، کبھی اون و محمد کو قربان کیا، حتیٰ عباس قربان ہو گئے. جب سب قربان ہو گئے کربلا میں تو حسین نے اب کیا منظر کیا. علامہ مجلسی حرم میں یہ مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھتے پڑھتے کسی نے یہ خبر کی کہ جاؤ
اور جا کر وہ مصائب پڑھو. جناب زہرا خواب میں آئی. کب وہ مصائب پڑھو جو میری حسین کی رخصت کے مصائب ہیں. کہا وہ کون سے مصائب ہیں؟ روایتوں کو پڑھنا شروع کیا تو ایک روایت یہ ملی کہ جب حسین خیمے سے چلے ہیں تو اب جب علی اصغر کی لاش کو دفنایا ہے، قبر میں دفنانے کے بعد، قبر میں پہنچانے کے بعد جب حسین پلٹے ہیں، پلٹنے کے بعد ایک ایک خیمے میں جا کر حسین کہہ رہے بہن زینب یہ میرا آخری سلام ہے، اے میری بچی سکینہ یہ میرا آخری سلام ہے، اے ام کلثوم یہ میرا آخری سلام ہے. حسین بڑے اب سنیں گے عزاداروں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سنیں گے کیا منظر تھا. منظر یہ تھا کہ کبھی حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ایک بی بی حسین کا دامن پکڑتی ہے، حسین پھر خیمے میں آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ خیمے سے حسین نہیں کسی کا جنازہ نکل رہا ہے. اور سنیں گے بس آخری روایت سنیں. آپ ذوالجناح کی زیارت کریں گے. جب امام کی شہادت ہوئی تو ذوالجناح پلٹ کر جب واپس پہنچا خیمے میں، جب خیمے میں پہنچا تو دیکھیں گے کیا منظر تھا. جناب سکینہ کو خبر ہوئی، آواز سے مانوس تھی، پہنچی ہے ذوالجناح کی جانب. کہ ذوالجناح تجھے کیا ہوا؟ تیری باگیں ٹوٹی ہوئی ہے، تجھ پر مصیبت آئی ہوئی ہے. صرف سکینہ نے ایک جملہ کہا، صرف مجھے اتنا بتا اے ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا شہید کر دیا؟